اگر آپ نے ان تینوں باتوں پر مضبوطی سے عمل کر لیا تو دنیا کی کوئی سی طاقت آپ کو کوئی چیز یاد کرنے سے روک نہیں سکتی، اور یاد کرنے کے بعد آپ کی میموری سے، آپ کے دل و دماغ سے وہ چیز نکال نہیں سکتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول کے، کالج کے اور مدرسے کے بہت سے اسٹوڈنٹس، بہت سے طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی چیز یاد کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ چیز ان کو یاد نہیں ہو پاتی۔ وہ اس بات کو لے کے بڑا پریشان ہوتے ہیں۔ بہت سے کالج کے، اسکول کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ بتا دیجیے کہ جس کی وجہ سے ہمیں آسانی سے کوئی چیز یاد ہو جائے، اور یاد ہونے کے بعد میں وہ چیز دل و دماغ میں محفوظ بھی ہو جائے۔ ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، کوشش کے باوجود بھی ہمیں کوئی چیز یاد نہیں ہو پاتی۔ اور اگر آپ بھی اس سلسلے میں پریشان ہیں کہ کوئی چیز یاد نہیں ہو پاتی، اور اگر یاد کر لیتے ہیں تو اسے یاد رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، کچھ دنوں کے بعد بھول جاتے ہیں، تو آپ کو 3 باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے یہ 3 کام کر لیے تو آپ کو ہر چیز آسانی کے ساتھ یاد ہو جائے گی، اور پھر وہ چیز آپ کے دل و دماغ میں ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز یاد کرنے کے لیے بیٹھیں، چاہے وہ اسکول کا، کالج کا سلیبر ہو یا کوئی دوسری چیز ہو، جب بھی اسے یاد کرنے کے لیے بیٹھیں تو اس کے لیے ایک خاص وقت متعین کریں، اور ایسا وقت متعین کریں کہ صرف پڑھائی کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی اس وقت آپ کے پاس کوئی موبائل فون ہو یا کوئی دوسری چیز ہو، یہاں تک کہ کوئی ڈسٹرب کرنے والا بھی آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ آپ تنہا ہوں، آپ کی کتاب ہو، جس چیز کو آپ یاد کر رہے ہیں آپ کے سامنے وہ چیز ہونا چاہیے، اور پورے دل و دماغ کو اس کی طرف متوجہ کریں اور یاد کرنا شروع کریں، تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کو یاد ہو جائے گا۔ دوسری بات ہے کہ محنت اور توجہ سے یاد کرنے کے ساتھ ساتھ میں کچھ دعاؤں کا اہتمام کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ دعائیں سکھائی ہیں، قرآن کریم میں ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوسری دعا ہے رب انی مغلوب فانتصر۔ یہ دعائیں قرآن کریم کی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھائی ہیں کہ جب بھی کسی بندے پر کوئی مشکل وقت آتا ہے، کوئی چیز یاد نہیں ہو پاتی، بندہ پریشان ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں سکھلائی ہیں کہ ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں، ان کو پڑھیں۔ اور تیسرا اور آخری کام یہ ہے کہ جب کوئی چیز ہم نے محنت سے یاد کر لی، وہ ہمیں یاد ہو گئی، تو اس کے چند گھنٹوں کے بعد اس چیز کا ایک مرتبہ اور ریویژن کرنا ہے، یعنی اسے دہرانا ہے۔ اگر ہم نے وہ چیز دن میں یاد کی ہے تو رات کو سوتے وقت اس چیز کو ہم دہرائیں، ڈبل سے یاد کریں، اور اگر ہم نے وہ چیز رات کو یاد کی ہو تو ہم صبح فجر کے بعد میں، صبح اٹھنے کے بعد اس چیز کو واپس دہرائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس کو بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے یاد کی ہے، یہ میرے دل کے اندر، میرے دماغ کے اندر اس چیز کو محفوظ کر دیجیے۔ اگر آپ نے ان تینوں باتوں پر مضبوطی سے عمل کر لیا تو دنیا کی کوئی سی طاقت آپ کو کوئی چیز یاد کرنے سے روک نہیں سکتی، اور یاد کرنے کے بعد آپ کی میموری سے، آپ کے دل و دماغ سے وہ چیز نکال نہیں سکتی۔ اس لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے ساتھیوں کو بھی اس بات سے فائدہ ہو۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی عبد المنان کے بیانات کو سننے کے لیے مفتی عبد المنان آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ مفتی عبد المنان آفیشیل۔